فیصل آباد میں افسوسناک واقعہ، کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے دھماکہ، خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہنستے بستے 4 خاندان اجڑ گئے، مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی شامل۔ 62 سال کے شفیق، اہلیہ، بیٹا، 3 پوتے اور پوتی جان سے گئے۔ ایک اور خاندان کے ماں، 3 بیٹیاں اور بیٹا بھی جان سے گئے۔ تیسرے خاندان کے باپ اور 3 بیٹے دھماکے کی نظر ہو گئے۔ پولیس کی مدعیت میں فیکٹری مالک سمیت 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیکٹری مالک نے گرفتاری دے دی۔ جاں بحق 12 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ مکان کی چھتیں گر گئیں، در و دیوار ہل گئے۔ فیصل آباد کی فیکٹری میں دہکتے شعلے تباہی کی داستان رقم کر گئے۔ فیصل آباد کی کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا، جس سے متعدد لوگوں کی جان گئی، کئی زخمی ہیں۔ تقریباً 7 و 8 گھر ان کو نقصان پہنچا ہے۔ تمیا رکشے والا، ان کی والدہ، والد، بیوی ان کی، بچے ان کے 2، بھائی ان کا بڑا، ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مکان کی جو چھت ہے نا وہ گر کے نیچے، اس کے ساتھ والا گھر ہے ان کی بھی چھت گر گئی ہے۔ سٹارٹنگ میں ایک جو ہے وہ انجرڈ جو تھا اس کو الائڈ ہاسپٹل کنورٹ کیا، اس کی بھی فریکچر ہو گئی تھی۔ کوئی غالباً گلو کی فیکٹری بتائی جاتی ہے، گلو کے ساتھ کیمیکل ڈائز بھی انکلوڈیڈ تھے۔ میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو تب تو بالکل بھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے جاں بحق افراد میں بچے، خواتین، بزرگ اور فیکٹری ملازم شامل ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ انڈسٹریل یونٹس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں نے اپنی رہائشیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ 25-30 سال پرانی ایک فیکٹری ہے، اس میں گیس لیکیج کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے۔ 12 ڈیڈ باڈیز ابھی تک ہم نکال چکے ہیں۔ 6 انجرڈ جو ہیں ان کو شفٹ کیا ہم نے ہاسپٹل کے اندر۔ لیڈیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ مالک ہے اس کو تو اب مزید اس کی پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے بتایا 25 سال پرانی فیکٹری کے مالک کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود، ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیصل آباد کی فیکٹری دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ محسن نقوی نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا افسوسناک واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہوں۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی فضائیہ کا طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا۔ 550 کروڑ کے تیجس طیارے کا پائلٹ ونگ کمانڈر بھی جان سے گیا۔ نقص کے باوجود طیارہ اڑانے کے نتیجے میں المناک حادثہ ہو گیا۔ طیارے کے ساتھ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز بھی 2.5% گر گئے۔ 2 دن پہلے ایئر شو میں کھڑے تیجس سے آئل لیک ہو رہا تھا۔ پہلے طیارہ ٹپکتا رہا، دنیا میں شور مچتا رہا، ناقص طیارہ پھر بھی اڑا دیا۔ وہی ہونا تھا جو ہوا۔ دبئی کے ایئر شو میں بھارتی فضائیہ کا طیارہ تیجس اڑان کے چند لمحوں بعد ہی فضا میں کلابازیاں کھاتا زمین پر آ گرا۔ طیارے سے اٹھتے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ بھارتی طیاروں کا جنگ اور امن میں گرنا عالمی موضوع بن چکا ہے۔ امریکی صدر تو آئے روز گنواتے رہتے ہیں کہ کتنے بھارتی طیارے گرے۔ Shot down 7 jets. 7 planes shot down. 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new beautiful planes were shot down. And 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes they were talking about. دبئی حادثے میں ہلاک بھارتی پائلٹ کا نام وکرم سنگھ نہیں، نمن سیال ہے۔ ریاست ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ کا دعویٰ۔ سکھویندر سنگھ نے ہلاک پائلٹ کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ابتدائی طور پر انڈین میڈیا نے پائلٹ کا نام ونگ کمانڈر وکرم سنگھ بتایا تھا۔ بھارت میں فوجی سامان کی خریداری میں کرپشن پر فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ سپر سٹار عامر خان کی فلم رنگ دے بسنتی فوجی کرپشن کے گرد گھومتی ہے۔ اس فلم میں ایک نوجوان پائلٹ طیارہ حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کرپٹ بھارتی وزیر ناقص طیارے کا اعتراف کرنے کے بجائے سارا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیتا ہے۔ موجودہ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ بھی منصوبوں میں نااہلی کی دہائی دے چکے ہیں۔ دبئی میں تیجس کی تباہی، بھارتی دفاعی نظام اور ادارہ جاتی ناکامی۔ تیجس کی تباہی نے بھارت کی ادارہ جاتی ناکامی کو بے نقاب کیا ہے۔ بدلتی اسپیسیفیکیشنز، ٹیکنالوجی گیپس اور غیر واضح ڈیزائن نے تیجس پروگرام کو روکے رکھا۔ تیجس کی تیاری کے دوران ہال کی مینوفیکچرنگ کوالٹی پر سنگین سوالات اٹھائے گئے۔ تیجس کی تیاری کے دوران پینل مس الائنمنٹ، لیکیج اور وائبریشن جیسے مسائل بارہا رپورٹ ہوئے۔
देसी इंजन नाकाम, जीई इंजन एयर फ्रेम से मुताबिकत ना रखने के मसाइल सामने आए। थर्स्ट, लोड बैलेंसिंग और हरारती दबाव के संगीन तकनीकी चैलेंजेस रिपोर्ट हुए। कम स्पीड पर इस्तेहकाम के मसाइल और ऑटो पायलट से तजाद इब्तदाई मराहिल में सामने आया। भारतीय फजाइया ने कारकर्दगी, रेंज और मेंटेनेंस पर मुस्तकिल अदम इत्मीनान जाहिर किया। सियासी दबाव के बायस खामियों के बावजूद तेजस को शोपीस बनाया गया। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल, रेडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा आलमी शो में भेजा गया। लीकेज के बावजूद फ्लाइट क्लियरेंस देना नाकिस मेंटेनेंस और कमजोर इंस्पेक्शन की बड़ी गलती साबित हुआ। बरतानवी क्राइम एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। $1 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब कर दिया। 128 मुलजिम पकड़े गए। एनसीए ने बताया है नेटवर्क ने रूसी जंग की फंडिंग के लिए बैंक खरीद रखा था। मजीद बता रहे हैं जाहिद नूर। बिल्कुल, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां कर रही है और नेशनल क्राइम एजेंसी ने $1 अरब के एक ऐसे नेटवर्क को बेनकाब किया है जो रूस की जंगी कार्रवाइयों को सपोर्ट कर रहा था और इस हवाले से उन्होंने एक बैंक भी खरीद रखा था। क्राइम एजेंसी ने गुज़श्ता 12 महीनों में 45 मुश्तबा मनी लॉन्डर्स को गिरफ्तार किया, जिनसे 51 लाख पाउंड से जायद नकदी जो है वो जब्त की गई। जबकि ऑपरेशन के आगाज से अब तक 128 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जिसके नतीजे में 2 करोड़ 50 लाख पाउंड की मालियत की क्रिप्टो करेंसी और कैश जब्त की गई है। इसके साथ साथ बैन अल-अक़वामी सतह पर भी इस ऑपरेशन से 2 करोड़ 40 लाख डॉलर्स जो हैं वो जब्त किए गए। ऑपरेशन के दूसरे मरहले में 28 बरतानवी शहरों में काम करने वाले मनी लॉन्डर्स को निशाना बनाया जा रहा है और एनसीए का कहना है कि खतरा जो है वो संगीन है, ताहम जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रहेंगी और इस नेटवर्क की जो कमर है वो उन्होंने तोड़ दी है। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। खुफिया इतला पर नकी मरवत और DI खान में ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खारिज हलाक कर दिए। लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल में 10 दहशतगर्द मारे गए। DI खान में 3 खारिजी जहन्नुम वासिल किए गए। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी मिला। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कामयाबी। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। लकी मरवत और DI खान में कार्रवाई की गई। PR ने बताया कि जुमेरात और जुमे को खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में 10 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 3 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। भारत के हिमायत याफ्ता खवारिज का खात्मा जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म हैं। आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर जरदारी ने कहा कि बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तफाक राय से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। बन्नू में CTD का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले के दौरान बुज़दिल दहशतगर्दों ने एक घर में पनाह ले रखी थी। अदनान तारिक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अदनान बताइए। जी बिल्कुल, बन्नू डुमेल हिलाल चौक में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की 72 गाड़ी पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों ने जो है वो एक घर में पनाह ले ली। CTD ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। दहशतगर्दों ने मुजाहमत पर 2 मकामी शहरियों को जो है वो भी शहीद कर दिया। CTD बन्नू रीजन, बन्नू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन क्लियरेंस जारी किया। CTD हुकाम के मुताबिक बताया गया है कि ऑपरेशन क्लियरेंस में 8 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। हलाक दहशतगर्दों से असला एमुनेशन भी बरामद किया गया है। हलाक दहशतगर्दों में एक की शनाख्त रसूल उर्फ कमांडर अदियाला के नाम से हुई है। जी बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और केबल फॉल्ट के बायस कराची का निस्फ हिस्सा 2 रोज से पानी से महरूम है। शहरी परेशान, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। टैंकर माफिया की चांदी हो गई, मनमाने दाम वसूल करना शुरू कर दिए। राफे हुसैन की रिपोर्ट।
زندگی کی بنیادی ضرورت پانی اور کراچی پانی سے محروم، خالی بوتلیں اٹھا کر احتجاج کرتی کراچی کی نصف آبادی 2 روز سے پیاسی۔ پمپنگ اسٹیشن پر کیبل فالٹ ہو، مینٹیننس ہو یا بجلی کی بندش، سزا کراچی کی عوام کو ملتی ہے۔ K3 پمپنگ اسٹیشن کیبل فالٹ کے باعث 24 گھنٹے سے بند ہے۔ شہر کو 335 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا۔ بہت پریشانی ہو رہی ہے، پانی کل سے ہے نہیں موجود، 2 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، بہت پریشانی ہے علاقے والوں کو۔ شہر کے گنجان آباد علاقے، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گلستان جوہر، گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا اور نیو کراچی کے الیکٹرک اور واٹر کارپوریشن کی نااہلی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بل ٹائم پہ آ جاتا ہے، اس میں ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ بھائی اس ٹائم پہ پورا کرو، لیکن جو ہے نا پانی ٹائم پہ نہیں آتا۔ ویسے ہی پانی کی شارٹیج پہلے ہی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے عوام آدھی رات کو پانی خریدنے کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ پانی کی کمی کے ساتھ ہی ٹینکر مافیا نے بھی من مانے دام وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ وہیں کے الیکٹرک کا فالٹ دور کرنے پر موقف سامنے نہ آنا اور واٹر کارپوریشن کا فالٹ کی صورت میں متبادل ذرائع نہ ہونا اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ ترجمان کے الیکٹرک عمران رانا کہتے ہیں واٹر بورڈ کی لائنوں میں لیکیج ہوتی ہے، بجلی کے زیر زمین کیبلز پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ پانی کے باعث کیبل فالٹ کو بر وقت درست کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پانی کے سبب عملے کی حفاظت کے باعث کام نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کے نکاسی کے بعد فالٹ کو درست کیا جاتا ہے۔ واٹر بورڈ کی انتظامیہ کو بتا چکے ہیں کہ جو پانی کی لائنوں سے واٹر کی جو لیکیج ہے وہ انفارچونیٹلی بجلی کے جو انفراسٹرکچر ہے جو سپلائی ان کو فراہم کرتا ہے اس میں خلل ڈالتا ہے۔ جہاں پہ ہماری زیر زمین کیبل ہے، اگر اس کے اوپر پانی کھڑا ہے تو وہاں پہ لائنوں کو ایکسیس کرنے میں وقت لگتا ہے اور ان کو ریپیئر کرنے میں بھی ایکسٹینڈڈ ٹائم لگتا ہے۔ ان ایشوز کی وجہ سے ہمیں جو بھی کام ہے اس کو دور کرنے میں، رکاوٹ کو دور کرنے میں دیر لگتی ہے۔ جیسے ہی پانی وہاں سے اس کا اخراج کمپلیٹ ہوتا ہے، ہماری ٹیمز فوراً اس فالٹ پہ کام کرتی ہیں، اس کو درست کر کے اور بجلی کی سپلائی کو پریورٹی پر بحال کرتی ہیں۔ کراچی میں تیز رفتاری اور غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ ایک اور جان لی گئی۔ نارتھ ناظم آباد میں فلائی اوور پر پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار کے ساتھ بیٹھی خاتون پل سے نیچے گر کر جاں بحق ہو گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لوتھی۔ کراچی میں ایک اور افسوسناک ٹریفک حادثہ۔ ناظم آباد بورڈ آفس کے قریب فلائی اوور پر تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل پر بیٹھی خاتون حادثے کے بعد پل سے نیچے جا گری، مرد زخمی ہو گیا۔ حادثے میں جابا خاتون کی شناخت طوبہ اور زخمی کی شناخت شعیب عبد المجید کے نام سے کر لی گئی۔ کال آئی ہے کہ بہن کا جو نا ایسے پل کے اوپر سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی تفتیشی ٹیم لگی ہوئی ہے اپنی تفتیش کرنے میں۔ شادی شدہ تھی ہیں، نہیں بچے نہیں تھے ان کے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں فرار ہونے والے کار ڈرائیور کی تلاش کی جا رہی ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ سلمان لودھی، AR1 نیوز کراچی۔ رحیم یار خان میں آئل ٹینکر میں آتش زدگی سے 4 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو عملے کا کہنا ہے ورک شاپ میں آئل ٹینکر کی مرمت کے دوران حفاظتی انتظامات مکمل کیے بغیر ویلڈنگ کرتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا۔ ویلڈنگ کے دوران چنگاری اٹھنے سے آئل ٹینکر کو آگ لگ گئی، جس کی زد میں آ کر مکینک سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 23 نومبر کا ضمنی انتخاب 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، الیکشن کمیشن پنجاب پر توجہ دے، وہاں ہمیں انتخابی مہم کی اجازت نہیں، عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تاریخ کو جو الیکشن آ رہے ہیں 27ویں آئین کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا۔ الیکشن کمیشن تھوڑی سی توجہ پنجاب پہ دے، پنجاب میں ہمارے الیکشن کمپین کی اجازت نہیں ہے۔ میں آج فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پیش ہو گیا تھا، یہ فرسٹ ٹائم میں بینچ نمبر 1 میں ہی پیش ہو گیا تھا۔ میرا ذاتی بھی اوپینین یہی ہے کہ بوائکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم ختم ہوگی، واپس سپریم کورٹ بحال ہوگا۔ آئین ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اصل صورت میں آئے گا۔ عدلیہ میں ایسے ریفارمز ہونے چاہیے۔ وزارت داخلہ کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر پاک فوج سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری۔ الیکشن کمیشن نے 22 سے 24 نومبر تک فوج سول آرمڈ فورسز کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ 23 نومبر کے ضمنی انتخاب میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج سول آرمڈ فورسز تعینات ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے۔ مقررہ حلقوں میں فوج کے دستے بطور دوسرے اور تیسرے درجے کے رسپونڈنٹ کے طور پر تعینات ہوں گے۔ تعینات افسران کو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ حکم نامے کے مطابق پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کو انتخابی عمل کے دوران امن و امان یقینی بنانے کا اختیار ہوگا۔
खबर दें आपको, इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी और धमकी आमेज़ खिताब का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को 25 नवंबर को तलब कर लिया है। नोटिस भी जारी कर दिया गया है। NA18 हरिपुर से उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब और बाबर नवाज भी तलब किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने दोनों उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। बदल दो निज़ाम तहरीक मुल्क के चप्पे चप्पे में चलेगी। मुल्क में अदल का निज़ाम लाएंगे, महरूमों की आवाज़ बनेंगे। गोली गाली नफ़रत तासुब तक़सीम से बहुत इक़्तिदार चला लिया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा आम से खिताब। कहा, भारत से जंग में पूरी कौम एक हो गई थी, जंग जारी रहती तो भारत उठने के काबिल ना रहता। मुल्क में आदिल का निजाम लाएंगे, महरूमों की आवाज बनेंगे। मैं इज्तिमा के तीसरे दिन लाए अमल का ऐलान करूंगा। बदल दो निजाम तहरीक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में चलेगी। गाली से नफरत से बहुत इख्तिदार तुमने चला लिया, अब ये इख्तिदार नहीं चलेगा। अवाम को तुम्हें हक देना पड़ेगा। तीर पर हम सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब जंग हुई तो पूरी कौम एक हो गई थी। भारत को हजीमत से दो चार होना पड़ा तो हमने फौज का भी हौसला बढ़ाया, हुकूमत से भी अपने ताउन का यकीन दिलाया। अगर 2 दिन भी ये जंग जारी रहती तो वो नुकसान उसको पहुंचता कि दोबारा भारत उठकर खड़ा होने के काबिल नहीं हो सकता था। जमात इस्लामी का इज्तिमा आम दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। रात के इस पहर पंजाब में मुशायरा जारी है। पाकिस्तान भर से आए कारकुनों की रिहाइश और खाने पीने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं अहमद खोकर। जी बिल्कुल, लाहौर के मीनार पाकिस्तान में बदल दो निज़ाम के तहत जमात इस्लामी का इज्तिमा आम जारी है। 3 रोज़ा इज्तिमा आम मीनार पाकिस्तान में जारी रहेगा। आज इसका पहला रोज़ था और रात के इस पहर मीनार पाकिस्तान में पंडाल सजा हुआ है जमात इस्लामी का और मुशायरे का एहतमाम किया गया है। और पंडाल 2 सजाए गए हैं, ख़वातीन और जबकि दूसरा जो है वो मर्द हजरात का पंडाल है। रात के इस पहर सर्दी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा है। अगले 2 रोज़ तक ये ऐसे ही जारी रहेगा। आपको बताता चलूँ कि लाहौर पुलिस की जानिब से भी इनकी सिक्योरिटी के हवाले से सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और मुशायरे के बाद जो शुरका हैं वो यहीं पंडाल में बिस्तर बिछाकर सोएंगे, जबकि पाकिस्तान भर से जमात इस्लामी के कारकुनान जो हैं वो इस इज्तिमा में शरीक हुए हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।